اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگے گا۔ آپ اگر ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی ہے جس کا نام ہے ثعلبہ بن حاطب انصاری۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے کہ مولا میں غریب ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، تو میرے لیے دعا کریں کہ میرے پاس دولت آ جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ اے ثعلبہ، اس سے بہتر ہے کہ تیرے پاس اتنی دولت آ جائے اور آپ اس کے حساب و کتاب میں الجھ کر رہ جائیں اور یاد خدا سے غافل ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ جس حالت پہ ہو اسی پہ شکر ادا کرو۔ ثعلبہ چلا جاتا ہے کہ مگر کچھ عرصے کے بعد پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے مال و دولت کی دعا کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ثعلبہ، اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا اور چاندی بن جائیں، مگر یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنی دولت دے اور تو راہ راست سے ہٹ جائے۔ ثعلبہ ایک مرتبہ پھر چلا جاتا ہے، لیکن ثعلبہ کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کثیر مال و دولت دے۔ اب کی بار ثعلبہ تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ چلا جاتا ہے اور یہ کچھ بھیڑیں خریدتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بھیڑوں میں اس طرح برکت ڈالتا ہے کہ وہ بھیڑیں چیونٹیوں کی مانند بڑھنے لگتی ہیں اور ان کی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے کثیر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ثعلبہ جو ہر نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اب جب اس کی مصروفیات بڑھتی ہیں اور اپنے بھیڑوں کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے تو صرف ظہر اور عصر میں شریک ہوا کرتا تھا، باقی نمازیں اپنے بھیڑوں کے جہاں پہ اس نے بھیڑیں رکھی ہوئی تھیں ادھر ہی ادا کر لیتا تھا۔ مگر کچھ عرصہ گزرتا گیا تو اس سے وہ نمازیں بھی چلی گئیں اور یہ ثعلبہ جو ہے، جو پہلے اول میں یہ ہر جماعت میں نماز ادا کرتا تھا، صف کے شروع میں کھڑا ہوا کرتا تھا، پھر ظہر اور عصر ادا کرتا تھا، اب یہ ہر جمعے کو مدینہ آنا لگا اور اس نے اپنا قیام مدینہ سے باہر رکھ لیا اور ہفتے کے ہفتے یعنی جمعے کے جمعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ مگر وقت آگے بڑھتا رہا اور ثعلبہ کی مصروفیات اور بڑھتی گئی، کیونکہ اب بھیڑوں کی تعداد بہت زیادہ کثیر ہو گئی تھی، تو ثعلبہ کے پاس وقت بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لہٰذا اب ثعلبہ نے مدینہ آنا چھوڑ دیا اور کبھی کبھار مدینہ آ جایا کرتا تھا اور باقی لوگوں سے مدینہ کے احوال پوچھ لیا کرتا تھا، خبریں معلوم کر لیا کرتا تھا۔ اس کے پاس بھیڑوں کی تعداد کثیر ہو گئی اور ادھر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ آپ مومنین سے زکوٰۃ وصول کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سلیم کے قبیلے کی جانب اور پھر ثعلبہ کی جانب، اسی طرح دوسرے لوگوں کی جانب بھی لوگ روانہ کیے، تو ثعلبہ کی طرف بھی ایک دو اشخاص کو روانہ کیا تاکہ وہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جائیں۔ مگر جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ثعلبہ جب یہ حکم نامہ وصول کرتا ہے تو ثعلبہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے کوئی جزیہ یا اس جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے، مگر یہ ہے کہ آپ دوسروں سے وصول کر لیں پھر آپ میرے پاس آئیں۔ البتہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس، مثلا بنی سلیم کے پاس جب جاتے ہیں تو ان میں سے ان کو جب حکم خدا سناتے ہیں تو وہ ایک شخص اپنے اونٹوں میں سے بہترین اونٹ جو ہے آ کے ان کو سامنے پیش کرتا ہے۔ جو ہی وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتا ہے یار یہ تو مجھے کوئی جزیہ یا اس ٹائپ کی کوئی چیز نظر آتی ہے، مگر آپ چلے جائیں، میں انشاءاللہ اس پہ غور کروں گا۔ جب یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال پرسی کرنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وائے ہو ثعلبہ پر، وائے ہو ثعلبہ پر۔ اس کے بعد ثعلبہ کے متعلق اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے جس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ وائے ہو ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں۔
اس لیے کہ ثعلبہ نے وعدہ کر رکھا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ اگر میرے پاس مال کثیر آ گیا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا۔ جب اس نے نہ دیا، اور اب ثعلبہ کو جب کوئی جاننے والا اس محفل میں موجود تھا، جب آیت اس کے مذمت میں نازل ہوئی اور ثعلبہ کو معلوم ہوا کہ میری خلاف آیت آئی ہے میری مذمت میں، اب ثعلبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور معافیاں مانگنے لگا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تیرے عمل کی بدولت ہے، جو کچھ تو نے کیا ہے وہ یہ تیرا کفر تیرے عمل کی بدولت ہوا ہے۔ تو ثعلبہ نے چاہا کہ میں ابھی زکوٰۃ دوں، پیسے دوں، مال و دولت دوں اللہ کی راہ میں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو دوستو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یقیناً ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کتنا رزق بہتر ہے، اللہ اور اس کا رسول ضرور جانتے ہیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، مگر ہمارے لیے جو بہتر ہوگا ہمارا خدا کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں رزق کثیر بھی دے گا، لیکن وہ رزق دے اللہ تعالی ہمیں جو یاد خدا سے ہمیں غافل نہ کرے۔ اتنا رزق اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اتنا رزق اللہ ہمیں دے کہ ہم یاد خدا سے غافل نہ ہوں اور اللہ کے رستے پہ خرچ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔